السلام علیکم 5 کلاس. امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے. آج ہم اردو کے سبق نمبر 15 آئے مدد کریں کی پڑھائی کریں گے. جی 5 کلاس، سوچیں اور بتائیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا کیسا عمل ہے؟ جی بالکل، ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت اچھا عمل ہے. اگر آپ نے کسی مشکل میں اپنے دوست کی مدد کی ہو تو اس کے بارے میں بتائیں. 5 کلاس، مدد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے کسی بزرگ کو سڑک پار کروا دینا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اپنے دوستوں کی پڑھائی کرنے میں مدد کرنا وغیرہ وغیرہ. تو آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ کھیل کے دوران میرے دوست کی بازو ٹوٹ گئی تو میں نے اپنے دوست کو طبی امداد دی. اگلا سوال دیکھیں، پاکستان میں خدمت خلق کرنے والی کسی فلاحی ادارے کے بارے میں بتائیں. تو پاکستان میں جو خدمت خلق کرنے والا سب سے مشہور اور اہم ادارہ ہے وہ ہے ایدھی فاؤنڈیشن. 5 کلاس، کیا آپ جانتے ہیں اسکاؤٹنگ تحریک کے بانی لارڈ بیڈن پاؤل تھے اور گرل گائیڈ تحریک کی بنیاد ان کی بہن ایگنس نے رکھی تھی. ہر 4 سال بعد اسکاؤٹس کا ایک بین الاقوامی اجتماع منعقد ہوتا ہے جسے اسکاؤٹ جمبوری کہتے ہیں. اس میں اسکاؤٹوں کے مابین مختلف مقابلے ہوتے ہیں. آئیں مدد کریں، تلفظ سیکھیں. ہجوم، تربیت، ایمبولینس، ناگہانی، کیمپ، خود اعتماد. علی اور شازیہ اسکول سے واپس آ رہے تھے. چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی سرخ بتی جل اٹھی. 5 کلاس، چوک کہتے ہیں جہاں 4 راستے آپس میں ملتے ہیں. ساری ٹریفک رک گئی، ابا جان بھی رک گئے، لیکن ایک موٹر سائیکل سوار سرخ بتی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا اور دوسری طرف سے آنے والی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گرا. اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے. علی اور ابا جان بھی گاڑی سے نکلے تاکہ اس لڑکے کی مدد کی جائے. انہوں نے دیکھا کہ لڑکے کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی. اتنے میں ہجوم میں سے 2 نوجوان آگے بڑھے. انہوں نے زخمی کے سر پر پٹی کی اور اس کے بازو کو سیدھا کر کے 2 پتلی لکڑیوں سے باندھ دیا. علی نے ان سے پوچھا، بھائی جان کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان نے جواب دیا، نہیں، ہم اسکاؤٹ ہیں اور ہم نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کی ہوئی ہے. تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس بھی آ گئی. زخمی کو ایمبولینس کے ذریعے سے ہسپتال پہنچا دیا گیا. علی اور ابا جان گاڑی میں واپس آ بیٹھے. علی نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان یہ اسکاؤٹ کیا ہوتے ہیں؟ ابا جان بولے، بیٹا، اسکاؤٹ اسکولوں اور کالجوں میں قائم اسکاؤٹ تنظیم کا رکن ہوتا ہے. تنظیم کہتے ہیں جماعت کو. اس میں طلباء کو اپنے کام خود کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. جہاں کہیں بھی کوئی مشکل آئے، کوئی آفت آ جائے، آفت، مصیبت یا کوئی حادثہ ہو، اسکاؤٹ وہاں لوگوں کے کام آتے ہیں. علی، ابا جان اس تنظیم کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائیں، یہ تو بڑی اچھی تنظیم ہے. ابا جان، بیٹا، اسکاؤٹ تنظیم کی بنیاد 1907 میں برطانوی فوج کے ایک افسر رابرٹ بیڈن پاؤل نے رکھی تھی. اس کے قیام کا مقصد نوجوانوں کو جسمانی اور دماغی طور پر مضبوط بنانا تھا تاکہ نوجوان معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کر سکیں. علی، ابا جان کیا میں بھی اسکاؤٹ بن سکتا ہوں؟ ابا جان مسکراتے ہوئے، کیوں نہیں بیٹا، اس تنظیم میں عمر کے لحاظ سے اسکاؤٹس کے 3 درجے ہیں. ابا جان، نمبر 1، 7 سے 11 سال تک کے اسکاؤٹ شاہین اسکاؤٹس کہلاتے ہیں. نمبر 2، 11 سے 17 سال تک کے اسکاؤٹ بوائے اسکاؤٹس کہلاتے ہیں. نمبر 3، 17 سے 25 سال تک کے اسکاؤٹ روور اسکاؤٹس کہلاتے ہیں. شازیہ جو کافی دیر سے چپ تھی بولی، ابا جان کیا یہ تنظیم صرف لڑکوں کے لیے ہے؟ ابا جان، نہیں بیٹی، اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. طلباء کی تنظیم اسکاؤٹنگ کہلاتی ہے، جبکہ طالبات کی تنظیم کو گرلز گائیڈ کہا جاتا ہے. پاکستان میں طالبات کی یہ تنظیم 1947 میں قائم کی گئی تھی. اس میں بھی 3 درجے ہوتے ہیں. نمبر 1، جونیئر گائیڈ، یہ 11 سال کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتی ہے. نمبر 2، گرل گائیڈ، اس میں 16 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہوتی ہیں. نمبر 3، سینئر گائیڈ، اس میں 17 تا 21 سال کی عمر تک کی طالبات شامل ہو سکتی ہیں. اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ کی تنظیموں کے رکن بچے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں.
یہ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز سے عہد بھی لیا جاتا ہے، عہد وعدہ، کہ وہ اپنے ملک، تنظیم اور والدین کے وفادار رہیں گے، وہ جانوروں پر رحم کریں گے، اپنے قول و فعل اور خیالات کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے، کفایت شعاری اختیار کریں گے۔ کفایت شعاری سمجھداری سے خرچ کرنے والا، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا، ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے اور باقی اسکاؤٹس کو اپنا دوست سمجھیں گے۔ علی، یہ تو بڑے اچھے اور مفید اصول ہیں۔ ابا جان، اسکاؤٹ اور گرلز گائیڈ اتنے خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں ہمت نہیں ہارتے۔ خود اعتماد یعنی کہ خود پر بہت زیادہ یقین ہونا، بھروسہ ہونا۔ ہر قسم کے ہنگامی حالات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ شازیہ، ابا جان یہ کون کون سے کام کر لیتے ہیں؟ ابا جان، ان کو مختلف قسم کے کاموں کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں خیمے لگانا، مختلف گرہیں لگانا اور تیراکی کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جاتی ہے۔ انہیں ہر قسم کی مشکلات سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگ کسی بھی ناگہانی آفت، اچانک آ جانے والی مصیبت یا تکلیف، ناگہانی آفت کی صورت میں لوگوں کی جانیں بچاتے ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو ملبے سے نکالا۔ ملبہ کہتے ہیں 5 کلاس، جو عمارت گر جاتی ہے، مثلاً اینٹیں، سریا وغیرہ، اس کو ملبہ کہتے ہیں، اور ان کی مرہم پٹی کی، خاص طور پر عورتوں اور بچوں کی مدد کی اور انہیں خوراک اور ادویات بھی فراہم کی۔ جی 5 کلاس، اب مجھے بتائیں پاکستان میں گرل گائیڈ تنظیم کب بنائی گئی تھی؟ جی شاباش، پاکستان میں گرل گائیڈ تنظیم 1947 میں بنائی گئی تھی۔ نیکسٹ، اسکاؤٹ تنظیم کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ اسکاؤٹ تنظیم کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ خدمت خلق کے کام کریں گے۔ اور اب مجھے بتائیں 2005 میں کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ جی شاباش، 2005 میں بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا تھا جس نے بہت ساری تباہی مچا دی تھی۔ جی نیکسٹ دیکھیں کلاس۔ شازیہ، ابا جان میں بھی گرل گائیڈ کی تربیت حاصل کروں گی اور اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گی۔ علی بھی جلدی سے بولا، میں بھی۔ ابا جان مسکرا دیے۔ جی 5 کلاس، ہم نے اس سبق سے سیکھا اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کو کسی بھی آفت میں دوسروں کی مدد کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ایک اچھا انسان دوسرے انسان کی مدد اور خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ طلباء کو اسکول ہی کے زمانے سے مختلف مثبت سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں۔ اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کو بہت سے مفید کام سکھائے جاتے ہیں۔ اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ طلباء و طالبات کو اسکاؤٹنگ اور گرل گائیڈ تنظیم میں شرکت کرنی چاہیے۔ مشق، سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ ہجوم، بھیڑ، آفت، مصیبت یا تکلیف۔ کفایت شعار، سمجھداری سے خرچ کرنے والا، ناگہانی، اچانک۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، چوک میں پہنچے تو ٹریفک کی ڈیش بتی جل اٹھی۔ کون سی بتی جلی تھی 5 کلاس؟ جی سرخ۔ اتنے میں ہجوم میں سے 2 ڈیش آگے بڑھے۔ کون آگے آئے تھے؟ نوجوان، تو ہم یہاں لکھیں گے نوجوان۔ نیکسٹ، تھوڑی ہی دیر میں ڈیش بھی آ گئی، ایمبولینس۔ ہم نے ڈیش طبی امداد کی تربیت حاصل کی۔ کون سی؟ ابتدائی یا ثانوی؟ ابتدائی تربیت حاصل کی تھی۔ طلباء کی تنظیم ڈیش کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اسکاؤٹنگ، تو ہم لکھیں گے اسکاؤٹنگ۔ ہمیشہ ڈیش کے کام کریں گے۔ کون سے کام کریں گے؟ خدمت خلق کے کام کریں گے۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ علی اور شازیہ باغ سے واپس آ رہے تھے۔ غلط، کہاں سے واپس آ رہے تھے؟ اسکول سے۔
لڑکے کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، بالکل ٹھیک، ٹک لگائیں گے۔ زخمی کو اسکوٹر پر ہسپتال پہنچا دیا گیا، نو، کراس لگائیں گے کیونکہ زخمی کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ نیکسٹ، جونیئر گائیڈ 11 سال کی عمر تک کی طالبات کے لیے ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، ٹک لگائیں گے۔ اسکاؤٹ اور گرل گائیڈ مددگار اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ٹک لگائیں گے۔ 5 کلاس سبق نمبر 15 آئیں مدد کریں کی پڑھائی کریں اور مشقی سوالات 1 تا 3 یاد کریں اور اسے اپنی نوٹ بک میں تحریر بھی کریں۔ 5 کلاس ایک مختصر پیراگراف میں لکھ کر بتائیں کہ اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ اس کی مدد کیسے کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔